جماعت سب کچھ کیا تم نے علی کی عزت کے صدقے، مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تمہارے اور علی کے ضرب میں صدیوں کی دوری ہے، تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ کل عرض کیا، عنوان گفتگو اس عشرہ محرم میں اصول دین ہے، یعنی مکتب آل محمد میں دین کی اصل و اساس اور بنیاد کیا ہے۔ اور جب میں اصول دین کہتا ہوں تو الحمدللہ مکتب آل محمد کے ماننے والا ہر شخص وہ اس بات پر ایمان و اعتقاد و یقین رکھتا ہے کہ دین کی اساس اور بنیاد اور دین میں داخل ہونے کے لیے بنیادی ترین اعتقاد عقیدہ توحید ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ عقیدہ توحید دین کا محور و مرکز ہے، جس کے بعد ہی تمام اعتقاد قابل حل بھی ہیں اور قابل قبول بھی ہیں۔ تمام عقائد کا تعلق ایک زنجیر کی طرح عقیدہ توحید کے گرد ہے، اور توحید سے ہی تمام اعتقاد ثابت اور حل کیے جا سکتے ہیں۔
ہم عقیدہ نبوت و امامت کو توحید سے جدا نہیں سمجھتے. جس طرح سید الانبیاء کی نبوت پر ایمان، آپ کی خاتمیت پر ایمان، یہ توحید کی نفی نہیں ہے، ایسے ہی امامت پر ایمان یہ خاتمیت کی نفی نہیں ہے. اور میں نے کل بھی اشارتاً اور G6Q میں رات تفصیلاً یہ عرض کیا، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہاں بھی اور وہاں بھی اس حوالے سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا. آج اصول دین کی دوسری اصل، مکتب آل محمد اور آل محمد کے پیروکاروں کو جو ائمہ نے اسلام کے بنیادی عقائد بتائے، ان میں دوسری اصل، دوسری اساس، دوسری بنیاد عقیدہ عدل ہے. عدل ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ جب انسان خدا کو مان لیا، خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اس کو اس کے اوصاف و صفات کے ساتھ قبول کر لیا، تو ظاہر ہے اس کے تمام صفات و اوصاف کے ساتھ قبول کیا ہے. اور وہ صفات و اوصاف عموماً جو ہم بتاتے ہیں کچھ اثباتی ہیں، کچھ سلبی ہیں، جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے یا صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. صفات ثبوتیہ میں اللہ کے کمالات اور اس کی ذات کا جو صفات لازمہ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تمام صفات کا نہیں. ان میں حی ہے، ان میں مرید ہے، ان میں عالم ہے، ان میں قادر ہے، یہ تمام صفات ذکر ہوتے ہیں. اور ہمارے اعتقاد کا جز ہے کہ خدا کی ذات جیسے لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہے. اور یہ مکتب آل محمد میں ہی اس دقت اور عمق کا لحاظ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کے صفات زائد بر ذات نہیں، عین ذات ہیں. میری بات کاش پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں. میں نے کہا یہ آل محمد کی دقت اور عمق ہے کہ جس میں اللہ کے صفات عین ذات ہے، یعنی یہ نہیں کہ علم الگ ہے اس کی ذات الگ ہے. دوسروں کے نزدیک زائد بر ذات ہے، یعنی ان کے نزدیک ایک وقت تھا جب وہ عالم نہیں تھا. میں نے تو جملہ کہہ دیا. تو جہاں خدا کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ بھی علم کے بغیر رہ سکتا ہے، وہ بھی قدرت کے بغیر خدا ہے، تو جن کا خدا علم کے بغیر رہ سکتا ہے پھر نبوت کا مقام کیا ہوگا؟ پھر نبوت کی شان کیا ہوگی؟ پھر نبوت کی عظمت کیا ہوگی؟ مکتب آل محمد میں اس کی ذات کا تصور کرو اور ان صفات کا الگ تصور کرو، ممکن نہیں. یعنی خارج میں آپ جیسے ہی ذات اور اس کے صفات، یعنی ذات سے الگ کوئی حقیقت ہی نہیں. یعنی اس کی ذات عین علم ہے، عین قدرت ہے، عین حیات ہے. کیوں؟ چونکہ خدا کمال مطلق ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی نقص نہیں ہے. اسی لیے صفات سلبیہ، سلبیہ کا کیا معنی؟ اس کی ذات سے سلب کر رہے ہیں نہیں، آپ فرض کر رہے ہیں. ان صفات اوصاف ثبوتیہ کا لازمہ یہ ہے کہ انہیں نہ مانو. اسے عالم مانا ہے تو جاہل نہ مانو، اسے قادر مانا ہے تو اس کی ذات میں کوئی ضعف نہ مانو، اسے حی مانا ہے تو اس کے نزدیک موت کا گزر بھی نہیں. یہ ہے ہم نے خدا کو ان اوصاف و صفات کے ساتھ مانتے ہیں. اور ہمارے ائمہ نے بھی اپنی دعاؤں میں، مناجات میں، احتجاجات میں یہی سمجھایا. لیکن سوال، ہم نے توحید کے بعد ان تمام اوصاف و صفات خدا کو اصول دین میں شامل نہیں کیا. میں توحید کہا تو اس میں سارے صفات، تمام اوصاف آ گئے، صفات ذات بھی، صفات فعل بھی آ گئے نا. پھر عدل کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ دین میں دوسری اصل عدل کو کیوں قرار دیا؟ توجہ فرمائیں، یہ ہے مکتب آل محمد کی عظمت. ہم نے بتایا ہم خدا کو مانتے ہیں عدالت کے ساتھ،
کا بنیادی جز اس لیے قرار دیا، ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اس وقت تک کسی کی توحید کامل و اکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک خدا کی توحید اور وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کو عادل نہ مانے۔ عدل دین کا دوسرا بنیادی جز ہے، اس لیے قرار دیا ائمہ نے کہ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے عقائد حکومتوں کے سائے میں پروان چڑھائے گئے جہاں وحدانیت کا عقیدہ تو پرچار کیا گیا لیکن خدا کی ذات کو عادل بنا کے پیش نہ کیا گیا، جابر بنا کے پیش کیا گیا۔ کہا گیا وہ جبر کرتا ہے، وہ جبر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس وقت تک عقیدہ جبر اسلام میں آتا ہی نہ جب تک عدل کو نکالا نہ جاتا۔ میں ایک بات اور کہوں گا، ہمارے ہاں اصول دین 5، دوسروں کے ہاں اصول دین 3، توحید، نبوت، قیامت۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، 2 اصل ہے نہیں، عدل اور امامت۔ صرف امامت نہ نکالی گئی، عدل بھی نکالا گیا۔ اگر عدالت اور امامت کا آپس میں ربط نہ ہوتا، یہ عدل اور امامت کا ایسا ربط ہے کہ جب تک دین سے عدل نہ نکالا جائے امامت نہیں نکلتی۔ اور اب جملہ کہوں، اگر خدا عادل نہ رہے تو پھر امام معصوم نہیں رہتا۔ معصوم عصمت کو امامت سے تب نکالا گیا جب پہلے توحید سے عدل کو جدا کیا گیا، توحید سے عدل کو جدا کیا گیا۔ آل محمد کے ماننے والوں نے آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کی عدالت پر ویسے ہی ایمان ہے جیسے اس کی وحدانیت پر۔ لیکن عزیزو توجہ فرمائیں گے، عجیب ترتیب ہے، توحید، عدل، نبوت، یعنی نبوت اور توحید کے درمیان ہے عدل۔ پتا چلا عدل وہ حلقہ ہے جو توحید کو نبوت سے مربوط کر دیتا ہے۔ اگر عدل پر ایمان نہ ہو تو نبوت کی عظمت سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ اگر خدا کی عدالت پر ایمان نہ ہو تو یہ عقیدہ کیسے پیدا ہوگا کہ خدا جسے بنا رہا ہے وہ بننے کا حقدار ہے؟ نہیں، میں آسان کرتا ہوں، پہلے گفتگو کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عزیزو، عدل کو دین میں جو دوسری اصل قرار دیا گیا، کیوں؟ کیا آپ ابھی کسی مسلمان بھائی سے جا کے پوچھیں وہ خدا کو ظالم مانتا ہے؟ کہے گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں مانتا۔ تو جب وہ ظالم کہتے نہیں، مانتے نہیں، کہتے نہیں، تو پھر کیوں ہم نے کہا کہ دوسری اصل عدل ہے؟ کسی سے بھی پوچھیں، وہ کہتا نہیں ہے کہ خدا ظالم ہے، تو پھر آپ نے عدل کیوں رکھا؟ سنو، نہ کہنا اور بات ہے اور کچھ عقائد کا لازمہ مان لینا اور بات ہے۔ نہیں، میں نے توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ کہنا اور ایمان کا جز قرار دینا یہ اور بات ہے۔ عدل کو دین کی دوسری اصل جو ائمہ نے قرار دیا، کیوں دیا؟ عزیزو، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اموی اور عباسی خلفاء نے کچھ متکلمین، کچھ محدثین، کچھ فقہا کو اپنے اجارے پہ رکھا اور ان کے ذریعے انڈائریکٹ یہ ترویج و تبلیغ کی کہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ جو کرے صحیح ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ترویج یہ کی گئی کہ اس کائنات میں جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ جو کرے وہ صحیح ہے، وہ عین عدل ہے، وہ ظلم ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائی۔ اس عقیدے کا لازمہ کیا قرار دیا گیا؟ اس کے مقابل آل محمد کا مکتب تھا۔ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، جو عدل نہیں وہ کرتا ہی نہیں۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہے، بس جو ظلم نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں کرتا، یہ انسان اپنے ارادے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے جزا و سزا ہے، اگر جزا و
فرما رہے ہیں جنت اور جہنم کیسی؟ جنت اور جہنم کا عقیدہ تب قابل قبول ہے جب خدا کو عادل مانو. اگر عدل ہی نہیں تو جنت میں کیسے بھیجے؟ بھائی جس نے نیک کام کیے اسے جنت میں بھیجے، کس کی بنیاد پر؟ وہ محدود ہے؟ وہ مجبور ہے؟ نہیں، مجبور نہیں، لیکن عادل ہے. سنے، اس کا تقاضائے قدرت، میری بات توجہ فرمائیں گے، اس کا تقاضائے قدرت یہ ہے کہ جو جی میں آئے کرے، اور اس کا تقاضائے عدل یہ ہے کہ وہی کرے جو مطابق عدل ہے. اس کا تقاضائے قدرت یہ ہے جو جی میں آئے کرے، لیکن تقاضائے عدل یہ ہے کہ عدل کے خلاف نہ کرے. وہ اگر نیک کام کرنے والے کو جہنم میں بھیجے تو اس کی قدرت ہے لیکن عدل کے خلاف ہے. تو بس پتا چل گیا اس کی قدرت پر جو چیز حاکم ہے اس کا نام ہے عدالت. اللہ اکبر. جو اس کی قدرت جس چیز کا تعین کرتی ہے اس کا نام ہے عدالت، وہ ہے عدل. سنیے، ہم نے اور دوسروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو وہ کرے وہ عدل ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ ہی عدل ہے، اس کے علاوہ عدل کی کوئی پہچان، کوئی شناخت، کوئی وجود ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ہم نے کہا نہیں، اگر اللہ شریعت میں، قرآن میں حکم عدل نہ بھی دیتا، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ عدل کو پسند کرے، ظلم سے نفرت کرے. نہیں، ان دونوں کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے کہا حسن کو برائی اور اچھائی، نیکی اور بدی، ان کا پرکھنے کا معیار عقل ہے. انہوں نے کہا عقل نہیں، شریعت ہے. کیا مانا؟ انہوں نے کہا چونکہ شریعت نے کہا عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری اس لیے بری ہے. اگر وہ نہ کہتا تو ظلم بھی اچھا ہوتا. ہم کہتے ہیں نہ، اس نے فطرت میں رکھ دیا ظلم برا ہے، اس لیے اگر وہ نہ بھی کہتا انسان ظلم سے نفرت کرتا. اپنی فطرت میں رکھ دیا اللہ نے. اب توجہ فرماؤ، یہ ہے مکتب آل محمد کی عظمت. جاؤ دنیا میں جا کر ہر انسان جو خدا کو نہیں بھی مانتا، اس کے سامنے کسی بے گناہ کے منہ پر تماچا مارو، وہ اسے اچھا عمل نہیں سمجھتا. تو نفرت کس سے کر رہا ہے؟ ظلم سے. تو کس نے کہا؟ فطرت نے کہا. تو کہہ دوں جملہ، عزیزو، دین اسلام دین فطرت ہے. یہ فطرت کے خلاف جو کہہ رہا ہے اس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. جو ظلم کی توجیہ کرے وہ دین نہیں، وہ خدا کا پہنچایا ہوا دین نہیں. بس سنیے، ہم نے کہا انسان کی عقل اچھائی اور برائی کو، کچھ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو، مثلا ظلم کی برائی کو، عدل کی اچھائی کو، عقل خود درک کرتی ہے. درک کرتی ہے، لہذا اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اگر عدل کوئی شے ہی نہیں تو حکم کس کا دے رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اگر عدل کوئی شے ہی نہیں تو حکم کس کا دے رہا ہے؟ بس جس کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے. لوگوں نے کہا نہیں، جو وہ کہے وہ عدل ہے. اگر وہ ظلم کو بھی عدل کہے تو عدل ہے. میں بار بار یہ جملہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس کا ایک نتیجہ ہے. مثلا ہم نے کہا اس کا تقاضا عدل یہ ہے کہ وہ ابو ذر کو جہنم میں نہ بھیجے. تقاضا عدل یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اگر الٹ ہو جائے، ابو ذر اگر نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے اور یزید جنت میں، تو عین عدل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ظلم ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو وہ کر دے عدل ہے. ہم کہتے ہیں نہ، جو عدل ہے وہ وہی کرے گا. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. اب سنو، وہ کہتے ہیں فلاں کو برا کیوں کہیں، یزید کو برا کیوں کہیں؟ اللہ جانتا ہے، ممکن ہے اللہ اسے بخش دے. ہم کہتے ہیں تقاضۂ عدل یہ ہے کہ نہ بخشے. ہم کہتے ہیں تقاضۂ عدل یہ ہے، یہ تقاضۂ عدل ہے. تو سنو، یزید کو جنتی کہنا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک خدا کی عدالت کا انکار نہ کیا جائے. جب تک اس کی عدالت کا انکار نہ ہو. اسلام میں
کچھ ظالموں کے، میں جلدی میں جملہ کہوں گا ٹھہروں گا نہیں، اسلام میں کچھ ظالموں کے کردار کو چھپانے کے لیے خدا کی عدالت کا انکار کیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اسلام میں کچھ ظالموں کے کردار پہ پردہ ڈالنے کے لیے اصول دین سے عدل کو نکالا گیا۔ ہاں، یہ ہے آل محمد کا کمال۔ آل محمد نے کہا دین کی دوسری اصل ہی عدل ہے، اور فرمایا جو عدل مان لے گا وہ ہمیں مان لے گا۔ جو عدل کو مان لے گا وہ ہمیں مان لے گا۔ اسی لیے سنیے، علم کلام میں آج بھی یہ محاورہ ہے، پویا صاحب بھی موجود ہے، علم کلام میں یہ محاورہ ہے جو آج بھی بولا جاتا ہے، جب علوی اور اموی آپس میں لڑے نا تو ان کی پہچان کے دو ذریعے تھے۔ لوگ کہتے تھے الجبر و تشبیہ امویان، العدل و توحید علویان۔ کہتے تھے خدا کو جابر ماننا اور بندوں جیسا ماننا یہ امویوں کی پہچان ہے، اور خدا کو ہر شے سے بے مثل و بے نظیر ماننا اور خدا کو عادل ماننا یہ علویوں کی پہچان ہے۔ یہ علویوں کی شناخت ہے۔ علوی جو تحریک بنی امیہ کے خلاف تھی، جن کی سربراہی آل محمد نے کی۔ میرے دوستو، یہاں تک میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ دین میں یہ جو دوسری اصل رکھی اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اب میں نے کہا دوسری اصل توحید کے بعد عدل ہے، عدل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے ظلم پر آمادہ کیسے کر لیا گیا؟ کیسے کیا؟ کیسے ممکن تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ ظالم جو کر رہے اللہ کرتا ہے؟ ممکن نہیں تھا، لوگ ڈائریکٹ مان لیتے۔ کیا کیا گیا؟ میں نے عرض کیا نا، راوی خریدے گئے۔ دو کام ظالم حکمرانوں نے ہمیشہ کیے۔ ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے دو کام، ایک قوت ادراک پہ پہرا لگایا، دوسرا جرت اظہار پہ پہرا لگایا۔ اور آل محمد نے، میری بات ضائع نہ ہو، کربلا نے یہ دو ہی کام کیے، عقل پہ پڑے ہوئے تالے بھی توڑے اور بزدلی کو بہادری میں بدل دیا۔ ہائے ہائے، کربلا نے قوت ادراک بھی پیدا کی اور جرت اظہار بھی پیدا کی۔ قوت ادراک بھی، جرت اظہار بھی۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل مصاحب کم پڑھ سکا، اور بعض میرے بزرگوں کو یہ اعتراض ہے کہ محرم کے ایام ہے، اس لیے میں گفتگو تک تبھی پہنچوں گا اگر ابھی سمیٹنا شروع کروں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، اب عدل الہی کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر خدا عدل ہے تو یہ دنیا میں جو ہمیں قسم کرسی نظر آ رہی ہے، بعض لوگ وہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بعض لوگ قسم کرسی میں، یہ کیسا عادل ہے؟ ایک کو اتنا دے دیا، ایک کو کچھ بھی نہ دیا۔ ایک کے پاس مکان ہے رہنے کے لیے نہیں، اس کے پاس وقت نہیں، اور ایک انسان ہے رہنے کے لیے مکان نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ عدل الہی اور انسانی اختیار کے درمیان ان دونوں کا ربط سمجھ جاتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اللہ عادل ہے، کیا مانا؟ اللہ جب تمہیں قدرت نہ دیتا اسے قدرت دیتا۔ ایک غربت خود ساختہ ہے، ایک غربت معاشرہ ساختہ ہے، ایک غربت ظالموں کے حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ اب ان تمام جو مصائب اور مشکلات ہیں ان کی بازگشت اللہ کی طرف نہیں، میرے اور آپ کے ارادے کی طرف ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یورپ کے پاس دو ہاتھ ہیں یا چار ہیں؟ وہاں کے انسانوں کے دو آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ کیا وجہ؟ ترقی اس نے کی۔ ترقی کی وجوہات بھی تو دیکھیں۔ آپ نے سمجھا کہ اللہ نے وہاں پر لاٹری ان کے لیے نکالا قرہ اور کہا انہیں امیر کر دو؟ نہیں، اگر ماضی پڑا ہوتا تو نہ کہتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ کہتا ہے انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی کوشش کر لے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کے لیے اتنا ہے جتنی کوشش کر لے۔ اللہ نے کہا انہوں نے اپنی صحیح کوشش کو، اپنے عقل و فکر و شعور کو مادی دائرے میں اتنا استعمال کیا کہ میرا تقاضا عدل تھا وہ جو کریں ان کا نتیجہ انہیں دو۔ نہیں، اگر اللہ اپنوں کو دیتا اور بیگانوں کی محنت پر بھی نہ دیتا تو عدل کیسا ہوتا؟ اس کا تقاضا عدل ہی یہ ہے کہ اپنا بھی کرے تو دے، بیگانہ بھی کرے تو دے۔
اور اگر اپنا بھی نہ کرے تو نہ دے، اور اگر بیگانہ بھی نہ کرے تو نہ دے۔ یہ ہے، انہوں نے اس قاعدے کو جو قرآن نے بیان کیا، جگہ جگہ بیان کیا، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بڑی خوبصورت آیت، آیت اللہ تعالیٰ کانی کہتے ہیں کاش امت مسلمہ اس ایک آیت کو ہی سمجھ جاتی تو کبھی بھی یہ غربت افلاس ذلت میں نہ بسر ہوتی، نہ بسر کرتی۔ توجہ فرمانا، کون سی؟ اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کی کسی حالت ہی نہیں بدلتا، یعنی بتا دیا اللہ نے کہ حالت بدلنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، یہ ادھر سے نہیں ادھر سے ہے، نہیں توجہ فرمائی، کہا جد و جہد ادھر سے ہے، قدرت ادھر سے ہے۔ پہلے جد و جہد اپنے ارادے کو صرف تو کرو جیسا میں کہتا ہوں، پھر دیکھو میں اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ نہ بدلے جو اس کے پاس ہے، وہ نہ بدلے۔ یعنی اللہ کہتا ہے تم کمال کی طرف حرکت کرو، میری تائید تمہیں شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ہے غربت کی ایک وجہ، ایک ہے ہمارے ارادے کی کمزوری، ہم نے کھاتے خدا میں ڈال دی۔ دوسری، ہمارے امت پر ایسا نظام حاکم ہو گیا جو نظام ظالمانہ ہے، جو لوگوں کا مال چھین رہا ہے۔ اب ان ظالم حکمرانوں کو جب آپ نے اولو الامر کہہ دیا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں بے ربط گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان جو امت کی ذلت کے اسباب، یہ مادیت میں نہ ڈھونڈو، یہ عقائد میں ڈھونڈو۔ ان کی بنیاد دین میں رکھی گئی، دین میں کہا گیا کہ یہ جو حکمران ہے جو اولو الامر ہے، اولو الامر کی اطاعت واجب، لہذا اس کے خلاف اٹھنا حرام۔ بس اب وہ ظالم جو آپ کا مال چھین رہا ہے، آپ نے کہہ دیا یہ اللہ کا بنایا ہے، یعنی اولو الامر ہے، جب آپ نے اسے اولو الامر کہہ دیا تو امت سے اس کی مخالفت کا ارادہ، جرت، حوصلہ چھین لیا۔ تو اب سبب دین نہیں، سبب خدا نہیں، سبب تم ہو۔ نہیں، میں جملہ آسان کر دوں، میری بات نہیں پہنچی۔ اللہ نے کہا حسین کو میں نے بنایا ہے، یزید کو جنہوں نے بنایا۔ اب جب تک یزیدیت کے سائے میں رہو گے اور حسینیت کی طرف نہیں پلٹو گے، ذلت میں رہو گے۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ کہتا ہے جب تک تم یزیدی نظام کے سائے میں رہو گے ذلت میں رہو گے۔ میں نے تو حسین اور حسین جیسے بنائے، قبول کرنا تمہارا کام ہے۔ آج بھی دیکھ لو جو یزیدی نظام کے سائے میں ہے ذلیل ہے، جو حسین کو مان کے عزیز ہو گئے، آج بھی عزت اللہ نے انہیں دے دی ہے۔ اب یہ ظالم حکمرانوں کی آپ نے ظلم کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اللہ نے تو تمہیں کہا ان ظالموں کے خلاف اٹھو۔ اللہ نے کہا میں ظلم پسند نہیں کرتا، اور اگر اللہ ظلم پسند کرتا ہوتا تو کبھی حسین کربلا میں نہ آتے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگا، واصف علی واصف، ان کی ایک محفل ہوتی تھی، کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا، یہی سوال کیا کہ بتائیں اولو الامر کون ہے؟ اہل سنت ہیں، اولو الامر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ حسین نے کربلا میں کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے حسین کا اثر۔ انہوں نے کہا کربلا میں حسین نے بتا دیا، جسے تم بناؤ وہ اولو الامر نہیں ہوتا، ورنہ مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم کون ہے؟ میں اس کے مقابلے پہ جا کے بتا رہا ہوں اولو الامر بنانا تمہارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں نے جس کے لیے محنت کی ہے، اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں۔ ہمارے علماء نے اس پر بحث کی، اسلام دین مساوات نہیں، دین عدل ہے، عدل۔ ہاں، مساوات ہے کہاں؟ جہاں پر آپ کو اسلام نے معیار و ملاک اور صلاحیت کو مد نظر رکھنے کا درس نہیں دیا قانون کی شکل میں۔ مثلا قانون کے مقابلے پہ سب برابر ہیں، یہاں مساوات ہے۔ اپنا غلطی کرے تب بھی سزا دو، بیگانہ کرے تب بھی سزا، یہ مساوات ہے۔ سنو، اسلام دین عدل ہے، مساوات نہیں۔ کیوں؟ بعض جگہ مساوات ظلم ہے، عدل نہیں۔ ہاں، بعض جگہ مساوات ظلم ہے، عدل نہیں۔
عدل کے خلاف ہے، خود ظلم ہے مساوات۔ مثلا میں آسان کر دیتا ہوں، دو بچے تھے، ہم عمر تھے، ایک جیسے تھے، دونوں کو آپ نے مدرسے میں داخل کرایا، اسکول میں داخل کرایا، میٹرک تک پڑھتے رہے، میٹرک سے آگے ایک میٹرک میں فیل ہو گیا، ایک فرسٹ ایئر میں چلا گیا، یہ پھر فیل ہو گیا، وہ پھر ایف اے میں چلا گیا، یہ پھر فیل ہو گیا، وہ تھرڈ ایئر میں چلا گیا، اس نے بی اے کر لیا، یہ ابھی میٹرک سے آگے نہ گیا۔ استاد آیا، کہا یہ کیا، کٹھے پلے کٹھے گھر سے آئے، ایک ہی وقت میں اسکول داخل ہوئے، یہ کیا، ایک آگے چلا گیا، یہ پیچھے رہ گیا۔ کہا اب میٹرک والے کو تو بی اے میں لے جا نہیں سکتے، اس میں صلاحیت ہی نہیں، چلو بی اے والے کو میٹرک میں لے آؤ۔ یہ مساوات ہو گئی، عدل نہیں ہوا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مساوات ہو گئی، عدل نہیں ہوا۔ میں نے بے ربط مثال نہیں دی، میں نے کہا آپ پہنچ جائیں گے، اب مجھے واضح کرنا پڑے گا۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا، اور ایک وہ ہے جو ظلم میں کرتا رہا۔ ایک نے کفر کی آغوش میں آنکھ کھولی، اور ایک نے محافظ کعبہ کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ ایک کی پہلی غذا ایک نے کفر میں آنکھ کھولی، ایک نے محافظ کعبہ کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ ایک کی پہلی غذا بت پرستوں کی ماننے والی ماں بنی ہے، اور ایک کی پہلی غذا زبان رسول بنی ہے۔ اب ان کو ایک جیسا کہو گے تو مساوات ہو جائے گی، عدل نہیں ہوگا۔ یہ مساوات تو ہو جائے گی، عدل نہیں ہوگا۔ اسلام دین مساوات نہیں، دین عدل ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی محلہ، جس کا جو مقام ہے اسے وہیں رکھو۔ نہیں، میں نے تو بات کہہ دی ہے۔ آج ساری دنیا کے ان تمام مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ جو جس معیار کا ہے آپ نے اسے اس جگہ نہ رکھا۔ ہمارے معاشرے کی مشکل مساوات نہیں، ہمارے معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ عدل کا لحاظ نہیں۔ بے صلاحیت کو جب صلاحیت والے کی جگہ پہ بٹھایا تو وہ بے صلاحیت ہے، وہ تو اس عہدے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ کیسے کرے گا؟ ہاں، خدا کی قسم اسی لیے کہتا ہوں، اگر دنیا چاہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کی طرف پلٹے تو آئے اس دین کو خاندان نبوت سے لے، خاندان نبوت سے لے۔ اور خلیل جبران خلیل نے اسی لیے کہا، کہتے کائنات میں کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہوا جو حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ نہیں سنیں، وہ کہتا ہے لوگ حکومت تک پہنچنے سے پہلے انقلابی ہوتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں غریبوں کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے، غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے۔ کہا جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں محافظہ کار ہو جاتے ہیں، پھر تعویلیں کرتے ہیں، ہماری یہ مشکل، ہماری یہ مشکل، ہماری یہ مشکل۔ سنو، وہ کہتا ہے واحد علی ہے جو حکومت لینے سے پہلے بھی جو تھا، وہ حکومت لینے کے بعد بھی وہ ہے۔ اس نے کہا نہ ظالم کو پہلے قبول کیا نہ لینے کے بعد قبول کروں گا۔ واحد علی ہے جس نے کسی ظالم کو قبول نہ کیا۔ کہتا ہے جو آنے سے پہلے بھی انقلابی حکومت میں اور آنے کے بعد بھی انقلابی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا کسی کے بارے میں یہ جملہ، صرف علی کے بارے میں کہتا ہوں۔ کہتا ہے قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کہتا ہے علی محراب عبادت میں اس لیے قتل ہوئے کہ علی مجسم عدالت ہے۔ علی مجسم عدل، مجسم عدل۔ خدا کی قسم یہ تو ایک عیسائی کا جملہ ہے، لیکن جملہ ہے، حکمت ہے، اور حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو، اسی لیے لے رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، یہ تو اس کا جملہ ہے نا۔ اس نے کہا علی عین عدل، اور رسول نے کہا علی عین حق، عین حق، علی عین حق۔ رسول نے کہا علی عین ایمان، ایمان ہے علی، علی مجسم ایمان ہے، مومن نہیں۔ کیوں؟ دو مومن آپس میں لڑ کے مومن رہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے
دو مومنوں میں اختلاف ہو جائے تو ایمان سے تو خارج نہ ہو گئے، اسی لیے کہا گیا ان میں سلو کرا دو، سلو کرا دو۔ دو مومن آپس میں لڑ کے مومن رہ سکتے ہیں، ایمان سے لڑ کے کوئی مومن نہیں رہتا۔ علی عین ایمان ہے، اور سنو کربلا میں حسین عین ایمان ہے، عین ایمان، حسین عین ایمان ہے، حسین عین ایمان ہے۔ خدا کی قسم حسین کے مقابلے پہ آنے والے کے بارے میں وہ متکلمین نے جو بحث کی جو کی وہ الگ ہے، میں اس معنوی اور روحانی اور اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور کہا صوفیہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے کہا کہ یزید کے بارے میں یہ سوچنا، علامہ علوسی نے بھی کہا روح المعانی میں، انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنا کہ یزید مسلمان تھا یا نہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کی توہین ہے۔ میری بات سمجھیں گے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم مسلمان اسی وقت سر بلند کر کے اسلام پہ فخر کر سکتے ہیں اگر دائرہ اسلام سے یزید نکل جائے، دائرہ اسلام سے اس یزید کو نکال لو تب فخر کر سکو گے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم اس کو دائرہ اسلام میں لاتے رہیں، ہم اس کو دائرہ اسلام میں لاتے رہیں۔ حسین کربلا میں مجسم دین تھا، مجسم ایمان تھا، مجسم قرآن تھا، مجسم اسلام تھا۔ کیوں؟ حسین و منی وانا من حسین، یہ حسین نہیں، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اسلام دین عدل ہے، اور آل محمد کے ماننے والوں نے اسی عدل کی خاطر قربانیاں دی۔ آج بھی ہمارا امتیاز یہ عادلانہ نظام ہے۔ ہم جس عادل حقیقی کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، وہ بھی آ کے یہی کرے گا، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ جیسے یہ ظلم و ستم سے پر دنیا ہے، اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ تمام انبیاء کے آنے کا یہی مقصد تھا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے کہا تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ عدل قائم کریں۔ اس کائنات کی انتہا ظلم پہ نہیں، عدل پہ ہے، عدل پہ ہے۔ اور جو اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں وہ اس وقت تک اسلام کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتے جب تک عدل کو ثابت نہ کریں، جب تک عدل کو ثابت نہ کریں۔ یہ ہے آل محمد کی عظمت، جنہوں نے تمہیں اس عقیدہ عدل کے ساتھ اسلام میں ہونے والے تمام ظلم سے جدا کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا جز نہیں ہے، دین ان کی تائید نہیں کرتا۔ لہذا آج اگر غیروں کے سامنے دین کی منطقی لاجیکلی شکل پیش کرنی ہے تو اس ظلم کو اسلام سے جدا کرو، انہیں اسلام کا حصہ نہ بناؤ۔ یہ تاریخ الخلفاء لکھ کر اور ان کو خلفائے رسول کہہ کر کوئی اسلام کی خدمت نہیں، یہ اسلام سے خیانت ہے۔ یزید کو کا دفاع یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں، یہ رسول سے عداوت کی علامت ہے، یہ رسول سے خیانت ہے۔ اور ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے خیر خواہ کون ہیں اور اسلام سے خیانت کرنے والے کون ہیں ان میں خط فاصل رہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، یہ خط فاصل ہیں، یہ عزاداری۔ اور میرے برادر زاہد جعفری صاحب کہہ رہے تھے، دو علماء کا حوالہ دے رہے تھے، میں تو عمومی معنی میں کہتا ہوں کہ یہ عزاداری یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ ذکر حسین یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ خاندان رسول کا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور کہوں، امت پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے یزید و حسین کی جنگ کو شیعہ سنی جنگ سمجھا۔ جنہوں نے بنایا اسے ظلم کیا۔ یزید و حسین کی جنگ شیعہ سنی جنگ نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ حسین نمائندہ حق ہے، یزید نمائندہ باطل ہے۔ حسین
ابراہیم ہے، یزید نمائندہ نمرود ہے، حسین نمائندہ رسول ہے، اور یزید نمائندہ ابو سفیان و اموی ہے۔ یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں، یہ دو اسلام بچانے والے اور مٹانے والوں کی جنگ ہے، اور یہ عزاداری اسی بات کا اعلان ہے، رسول جیت گیا اور رسول کے مخالفین ہار گئے۔ یہ اعلان ہے۔ انشاءاللہ اگر ان مجالس میں وقت آیا تو بتاؤں گا یہ جنگ تھی کیا، اور اس جنگ نے اسلام میں دو دھارے قائم کیے۔ یہ فصل الخطاب ہے، کربلا فصل الخطاب ہے۔ کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے، یا حق پرست یا باطل پرست۔ باطل پرستوں کا امام یزید ہے، حق پرستوں کا امام حسین ہے۔ یہ دو فرقے ہیں، کوئی اور فرقہ ہے ہی نہیں، نہ بناؤ۔ ہاں اپنے فقہا پہ عمل کرو، اگر کرتے ہو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن فرقے دو ہی ہیں، یا حسین پرست یا یزید پرست، یا حسین پرست یا یزید پرست۔ اور میرے دوستو، حسین نے کربلا میں جو جنگ لڑی ہے نا، وہ جنگ ہر مقام پر انفرادی جنگ، جس مقام کا انتخاب کیا اس مقام میں بھی انفرادیت۔ پھر کر دیکھیں، جس مقام کا انتخاب کیا حسین نے بتایا میں اس مقام کا انتخاب کر کے تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ میں مدینے میں جنگ نہیں لڑ رہا، اگر خاندانی جنگ ہوتی تو مدینے میں لڑتا، میرے خاندان والے تو وہاں تھے، نہیں توجہ فرمائی، میرے اپنے تو وہاں تھے، مکے میں لڑتا جہاں حامی زیادہ تھے۔ میں کربلا میں آ کے بتا رہا ہوں کہ یہ صحرائے کربلا نہ سمجھو، یہ حق و باطل کا میدان سمجھو۔ ہاں کہا یہی بتا رہا ہوں تمہیں، یہی سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ عزیزو، 2 محرم کا سورج تو غروب ہو رہا ہے، میں پھر جملہ کہتا ہوں، 2 محرم کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ میں نے کیوں کہا یہ جملہ 2 دفعہ؟ آج کربلا کا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ 28 رجب کو شروع ہونے والا سفر، یہ سفر عشق، یہ سفر محبت خدا، یہ سفر بقائے تعلیمات انبیاء، یہ مقصد انبیاء کی تکمیل کا سفر جو شروع ہوا 28 رجب کو۔ حسین شعبان سے لے کر شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج مکے میں رہے۔ مکے میں حسین نے مکہ جب چھوڑا تو حج سے پہلے چھوڑا، حج سے پہلے چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کیا حج نہیں کرنا چاہتا حسین؟ کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کو حج کی اہمیت کا نہ پتا ہو تو کسے ہوگا؟ نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، حسین مقصد حج کو نہ بتائے تو حج کا پتہ کیسے چلے؟ ہاں حسین مکہ چھوڑنے لگے، لیکن کیسے چھوڑا؟ عجب انداز سے چھوڑا۔ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، حسین حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں امام کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حسین چاہتے ہیں حج کو چھوڑوں، ہر کوئی پوچھے فرزند رسول کیوں جا رہا ہے، اس کیوں کا جواب ڈھونڈے، اس کیوں کا جواب ڈھونڈے، ان کا جواب ڈھونڈے۔ تاریخ قیامت تک یہ سوال کرتی رہے، جنہوں نے حج کو بتایا، جنہوں نے حج کو بچایا، وہ حج کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین آئے مکے کے سامنے۔ میں یہ جو مصائب پڑھا کرتا ہوں اس سے پہلے کہتا ہوں کہ حسین اب کعبے کو مخاطب کر کے مقصد حج کو بچانے کے لیے نکلا ہے نا۔ حسین نے کعبے کو بتایا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ کعبے کے سامنے آئے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ ہیں، سب آمادہ ہیں سفر کو۔ اب سارے کھڑے ہیں، حسین کعبے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے، میرے جد ابراہیم نے تجھے بنایا، میرے جد اسماعیل نے تجھے بسایا، ہاں اے کعبہ میرے نانا نے تیری عظمت کو بتایا، اللہ نے تجھے میرے بابے کی ولادت کا بنایا، مجھے تیری عظمت کا احساس ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کعبہ کیا کروں، تیری عظمت کو بچانے کے لیے حسین کو جانا پڑے گا۔ حسین چلے اور دل میں اور زبان پہ یہ جملے جاری کیے، کہتے ہیں کعبہ حسین کو بڑا افسوس ہے کہ تیرا حج نہ کر سکا، لیکن کعبہ گھبرا نہیں، میں تیرے حج کے مقصد کی تکمیل کربلا میں کروں گا۔ کا فرق اتنا ہے
تیرا حج 10 محرم کو 10 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے، میرا حج جو ہے 10 محرم کو ختم ہوگا۔ کعبہ تجھ میں اور مجھ میں کتنی تشبیہ ہے، چونکہ میں تیرا محافظ ہوں نا، کتنی تشبیہ ہے کہ جو حاجی تیری حدود میں آ جاتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، احرام اعلان ہوتا ہے کہ نہ کوئی اسے اذیت پہنچائے گا نہ یہ کسی کو اذیت پہنچائے گا، کہا کعبہ تیرا حج کرنے کے لیے جو آتا ہے احرام باندھ لیتا ہے، اسے کوئی اذیت نہیں دیتا، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ ہاں میں جب تیرے مقصد کو بچانے کے لیے کربلا پہنچوں گا، ابھی 2 دن گزرے ہوں گے، سب پر پانی کھلا ہوگا، مجھ پر پانی بند ہو جائے گا۔ 4 محرم آئے گی، میرے خیمے ہٹانے کے لیے فوج یزید آ جائے گی، دشمن کعبہ مجھے ہٹانے کے لیے آ جائیں گے۔ کہا کعبہ گھبرا نہیں، تیرے اور میرے حج میں بڑی مطابقت ہے۔ کیا مطابقت ہے؟ کہا تیرا حج جو کرنے آتے ہیں طواف کرتے ہیں، کہا لیکن فرق ہے تیرے طواف کے 7 چکر ہیں، میرے مقصد حج کے 70 چکر ہوں گے۔ کبھی حر پکارے گا، کبھی مسلم پکاریں گے، کہاں کبھی حبیب پکاریں گے، کبھی قاسم پکاریں گے، کبھی اونا محمد پکاریں گے، کبھی اکبر پکارے گا۔ سنو گے کعبہ تیری صحیح کی جاتی ہے، صحیح کے چکر 7 ہیں صفا مروہ کے درمیان، لیکن صحیح کرنے والا پانی پی کے چکر لگاتا ہے، یہ 7 چکر کے لیے بھی پانی مل جاتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، اس کے جسم پہ کوئی زخم نہیں ہوتے۔ ہائے میری صحیح بھی ہوگی، میری صحیح کے 70 چکر ہوں گے، تیری صحیح صفا مروہ کے درمیان ہے، میری مقتل اور خیموں کے درمیان ہوگی۔ ہائے میرا انتظار کرنے والی زینب و کلثوم ہوگی۔ کہا کعبہ تیرا حج کرنے کے لیے جو آتا ہے میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، ہائے میں بھی شب عاشور 1 دن کی مہلت لوں گا، ہائے میں بھی اپنے عرفات میں ٹھہر جاؤں گا، میری بہنیں میری بچیاں میرے اصحاب میرے ساتھ ہوں گے۔ کہا حاجی کہا کعبہ تیرا حج کرنے جو آتا ہے مقام منا پہ قربانی دیتا ہے، لیکن قربانی دینے والا جس جانور کی قربانی دیتا ہے اسے پانی پلاتا ہے، ہائے دور کر لیتا ہے دوسرے جانور سے۔ کہا ہاں میں بھی کربلا میں قربانی دوں گا، لیکن تیری اور میری قربانی میں فرق ہے، تیری قربانی جانور کی ہوتی ہے، میری قربانی بطول کا پالا ہوگا، رسول کی آغوش میں کھیلنے والا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ ہائے 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہوگی، شمر کا نجس ہاتھ ہے۔ کعبہ تیری قربانی کے لیے جو جانور آتا ہے پانی پلایا جاتا ہے، ہائے العطش کی صدائیں ہوگی، میں اپنے 6 ماہ کی قربانی کے لیے مانگوں گا پانی ملے گا تیر۔ اگر دارو بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کہا کعبہ تیرا حج کرنے کے بعد حاجی جب اپنے وطن جاتے ہیں لوگ استقبال کو آتے ہیں، کوئی ہار پہناتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی مٹھائیاں کھلاتا ہے، لوگ استقبال کرتے ہیں، کوئی پتھر نہیں مارتا، کوئی اذیت نہیں دیتا۔ ہائے 10ویں محرم کو میرا حج مکمل ہوگا، میرے حاجیوں کو مبارک دینے کے لیے کچھ لوگ آ جائیں گے، ہاتھوں میں نیزے، ہاتھوں میں آگ ہوگی، میرے چھوٹے چھوٹے حاجی ہوں گے، کوئی تماچے مارے گا، کوئی دور کھینچے گا۔ کہا ہے تیرا حاجی واپس جاتا ہے، استقبال ہوتا ہے، میرا حاجی جس بازار میں جائے گا کوئی پتھر مارے گا، کوئی تماچے مارے گا۔ کہا تیرے حاجی کو کہیں کھڑا نہیں کیا جاتا، ہائے شام کا دربار شرابی شراب پیے گا، میرے حاجی کھڑے رہیں گے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حاجی، کہتے ہیں کعبہ جو تیری حدود میں آ جاتا ہے پھر اس کو کبھی بھی کوئی جب وطن جاتا ہے حاجی کہہ کے پکارتا ہے، حاجی کہہ کے پکارتا ہے، وہ جس محفل میں جاتا ہے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائے میرے حاجی جب حج مکمل کر کے شام کے دربار سے فارغ ہو کر جب واپس آئیں گے سجا بھائی بھی نہیں پہچان سکے گا، کہے گا
वाले मोहम्मद, ये मकसद हज बचाने वाले हुसैन का वास्ता, इसके उस हाजी का वास्ता, करबला के उस हाजी का वास्ता जिसकी उम्र कम थी, मुसाइब ज्यादा। मैं एक जुमला कह देता हूं, एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो। अज़ादारों, खुदा की कसम, दो हुसैन के काफिले के ऐसे मुहाफिज हैं जिन्होंने हुसैन की बेगुनाही को हर जगह अपने कौल से नहीं अमल से साबित किया। एक 6 माह का असगर और एक 4 साल की सकीना। जिसने असगर का सर नेज़े पे देखा, कहा अब मान गए ये बेगुनाह है। इसका दुश्मन बड़ा शकी था। दूसरा 4 साल की सकीना, खुदा की कसम सकीना हुसैन की वो मजलूमा बेटी है जिस पर अपने को तरस ना आया, गैरों को आ गया। ये दरबारे शाम में जो रूम से आया हुआ ईसाई नुमाइंदा था, उसने कहा यजीद इन कैदियों का कसूर क्या है? कहा बागी है। कहता मुझे नहीं पता इनको तू क्या सजा देगा। वो 4 साल की बच्ची से कहो प्यारे, कहता तुझे उस बच्ची पे तरस क्यों आ रहा है? कहता इसके कदमों को दे, कभी दाया कदम उठाती है, कभी बाया जमीन खून से रंगी है। खुदाया तुझे वास्ता ही नहीं मुसाइब का। 2 मुहर्रम का सूरज ढल रहा है, नबी का लाल चंद दिनों का मेहमान है। खुदाया रोती आंखों के साथ जिन बरादरान ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, खुदाया उन सब की दुआओं को हुसैन के सदके में, हुसैन की सकीना के सदके में शरफ कबूलियत अता फरमा। खुदाया जो मोमिनीन बीमार हैं, बेरोजगार हैं, खुदाया उन सबको बीमारी से शिफा और बेरोजगारी से इज्जतमंद रोजगार अता फरमा। मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम फरमा, मोहब्बत और उल्फत कायम फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो नहक कैद हैं, कैद से रिहाई अता फरमा। खुदाया इस मजलिस के बानियान अंजुमन जान सारान और इसी तरह मिर्जा साहब की तौफीकात में इजाफा फरमा। बिहक़ मोहम्मदिन व